قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شعبان کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ شعبان المعظم کی بہت زیادہ تعظیم ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی شعبان المعظم میں روزانہ جو 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ وہ درود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس درود کو سن کر اس ہدیے کو قبول کر کے بڑی خوش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام شعبان تعظیما لرمضان، یعنی رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا، یعنی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے شعبان کے اندر رمضان کی عزت، رمضان کی تکریم کے لیے روزے رکھنا، یہ بھی حضور علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے۔ اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے نہ دیکھا۔ اب دیکھیے کہ شعبان المعظم کی بہت زیادہ عزت و تکریم ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جیسا کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری جگہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جو شخص 700 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی روح مبارک اس سے خوش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ وہ یہ جو درود ہے پڑھنے والا اس کی قیامت تک مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔